کبھی سوچا ہے کہ ایک مچھلی بغیر کچھ کھائے دریا کے تیز بہاؤ کے خلاف سینکڑوں میل کا سفر کیسے طے کر لیتی ہے؟ یا ایک اژدہا شکار کو ہضم کرنے کے لیے اپنے اندرونی اعضاء کو ضرورت کے مطابق کیسے بدل لیتا ہے؟ آئیے جانوروں کی بقا کے ان ناقابل یقین رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی ناممکن لگتا ہے، لیکن فطرت نے اسے ممکن کر دکھایا ہے۔ تو ہماری پہلی کہانی ہے پیسیفک سالمن کی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک بہت ہی طویل اور کٹھن سفر پر نکلتی ہے۔ یہ مچھلی میٹھے پانی کے دریاؤں سے نکل کر سیدھا کھارے سمندر کے وسعتوں میں چلی جاتی ہے اور پھر کئی سال بعد ایک ناقابل یقین جبلت کے تحت واپس اسی دریا کا رخ کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو سالمن کے سفر کو ایک فزیولوجیکل معمہ بنا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، بنا کچھ کھائے پیے پانی کے بہاؤ کے خلاف سینکڑوں میل تیرنا، یہ انتہائی برداشت کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ اور اس کا راز وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے سالمن توانائی کے لیے اپنے جسم کا 50 سے 70% حصہ استعمال کر لیتی ہے۔ جی ہاں، یہ اپنے ہی ٹشوز کو تحلیل کر کے توانائی حاصل کرتی ہے۔ یہ اس کی ناقابل یقین موافقت کا ثبوت ہے۔ سالمن کی یہ حیرت انگیز کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ آخر جانور اتنے شدید ماحول میں زندہ رہتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے نمٹتے کیسے ہیں۔ یہ سوال دراصل ان دو بنیادی حکمت عملیوں کا تعین کرتا ہے جو جانور اپنے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا وہ ماحول کے ساتھ خود کو ڈھال لیتے ہیں یا پھر وہ اپنے اندرونی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ یہاں ان دو بنیادی حکمت عملیوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے مطابقت یعنی کنفارمٹی، جیسے یہ چھپکلی جس کا جسمانی درجہ حرارت باہر کے موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے ضابطگی یعنی ریگولیشن، جیسے یہ ریچھ جو توانائی خرچ کر کے اپنے جسم کا درجہ حرارت مستحکم رکھتا ہے، چاہے باہر کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو۔ یہ تو اور بھی گہری بات ہے۔ دیکھیں، سالماتی یعنی مالیکولر لیول پر کیا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں اپنے خلیوں کی جھلیوں کو جمنے سے بچانے کے لیے خاص چکنائیاں بناتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے انٹارکٹک آئس فش جو اپنے خون میں قدرتی اینٹی فریز بنا کر خود کو برف بننے سے بچاتی ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بقا کا راز صرف ماحول کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ جانور اپنی زندگی کے دوران آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں فینوٹیپک پلاسٹیسٹی کے تصور کی طرف لاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جانور اپنی زندگی میں حالات کے مطابق خود کو تبدیل کر سکتا ہے۔ فینوٹائپک پلاسٹیسٹی کی تعریف بالکل واضح ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جناتی کوڈ کے ساتھ ایک جانور ماحول کے لحاظ سے مختلف جسمانی خصوصیات ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ہی ٹول کٹ سے مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہوں۔ اور اس کی ایک بہترین، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ڈرامائی مثال اژدہا ہے۔ یہ جانور فینوٹیپک پلاسٹیسٹی کو ایک انتہائی سطح پر لے جاتا ہے۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب اژدہا مہینوں تک نہیں کھاتا تو اس کی آنتیں سکڑ جاتی ہیں تاکہ توانائی بچائی جا سکیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک بڑا شکار نگلتا ہے، اس کا جسم ایک حیرت انگیز تبدیلی سے گزرتا ہے۔ اس کی آنتیں تیزی سے بڑھتی ہیں اور کھانے کو ہضم کرنے کے لیے مکمل طور پر فعال ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے جسم کو ضرورت کے مطابق دوبارہ بنانے جیسا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کی صلاحیت کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ وہ کون سی ٹول کٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آخر سالماتی سطح پر ایسا کیا ہوتا ہے جو جانوروں کو یہ غیر معمولی صلاحیت فراہم کرتا ہے؟ اس کا جواب آئسوفارمز کے تصور میں چھپا ہے۔ یہی وہ گہرا سالماتی میکانزم ہے جو ان تمام موافقتوں کو ممکن بناتا ہے جو ہم نے اب تک دیکھی ہیں۔ آئسوفارمز کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ انہیں ایک ہی پروٹین کے مختلف ورژن سمجھیں۔ جیسے ایک ہی اسکرو ڈرائیور کے مختلف سائز کے سر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آئسوفارمز ایک ہی پروٹین کے مختلف ورژن ہوتے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
LDH انزائم اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ انزائم تمام فقاریہ جانوروں یعنی ورٹیبریٹس میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی شکل اور اس کا کام جسم کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، مختلف ٹشوز LDH کے مختلف ورژن بناتے ہیں۔ اگر اس ٹیبل کو دیکھیں تو ڈھانچے کے پٹھوں یعنی اسکیلیٹل مسلز میں A جین زیادہ فعال ہوتا ہے، جس سے LDH A4 بنتا ہے۔ اس کے برعکس دل کے پٹھوں یعنی ہارٹ مسلز میں B جین زیادہ کام کرتا ہے، جس سے LDH B4 بنتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی انزائم کو مختلف کاموں کے لیے مخصوص بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سالماتی ٹول کٹ ہے جو جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے غیر معمولی لچک فراہم کرتا ہے۔ اب آئیے ان تمام تفصیلات سے پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ ان تمام پیچیدہ میکانزمز کا حتمی مقصد آخر ہے کیا؟ چاہے وہ اینٹی فریز ہو، اژدہے کی آنتیں ہوں یا آئسوفارمز، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے: بیرونی دنیا کی افراتفری کے باوجود جسم کے اندر ایک مستحکم اور مستقل ماحول کو برقرار رکھنا۔ اور یہ ہمیں مشہور فزیولوجسٹ کلاڈ برنرڈ کے اس قول کی طرف لاتا ہے کہ اندرونی ماحول کا استحکام عذاب زندگی کی شرط ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور بیان ہے۔ برنارڈ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جانور کا اندرونی ماحول مستحکم ہوتا ہے تو وہ بیرونی دنیا کی تبدیلیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی استحکام اسے سردی میں خوراک تلاش کرنے یا گرمی میں سفر کرنے کی آزادی دیتا ہے، کیونکہ اس کے خلیے ایک محفوظ اور مستقل ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کے جسم کے اندر وہ کون سی پیچیدہ اور پوشیدہ مشینری کام کر رہی ہے جو اس کے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھے ہوئے ہے اور اسے اپنی زندگی گزارنے کی آزادی فراہم کر رہی ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بقا کا یہ معجزہ ہر لمحہ ہمارے اپنے اندر بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔